آسمان پیغام نمبر 46 مکاشفہ 21 باب 21ویں آیت۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ اس اجلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیسری چابی کہاں ملتی ہے۔ یہ نئے یروشلم شہر کے دروازے میں ہے۔ نئے یروشلم کے 12 دروازوں کا مال اسباب موتی کا ہے۔ سیپ درد کے ساتھ موتی کو برداشت کرتی ہے اور کیڑے کو موتی بنانے کے لیے پوشیدہ رکھتی ہے۔ اسی طرح خدا کے فرزندوں کو بھی درد کے ساتھ برداشت کرنا ہے جب تک کہ وہ خدا کی پوری شبیہ کو بحال نہ کر لیں۔ ہمیں حالات مشکل ہونے کے باعث تکلیف نہیں ہوتی، یا اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے۔ ہماری اپنی بدی ہمارے لیے مشکل محسوس کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم واقعی اس حقیقت کو پہچان لیں تو اب ہم اپنے دل میں روحانی سلطنت بنا سکتے ہیں۔ زمینی زندگی بشمول ہماری تمام آزمائشیں آسمان کی بادشاہی میں اس ابدی زندگی کے مقابلے میں محض ایک لمحہ ہے۔ چنانچہ خدا باپ مصیبتوں پر غالب آنے کے لیے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، حالانکہ وہ مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب ہم مصیبتوں میں سے گزریں، اگر ہمیں تکلیف بھی ہو، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ باپ کی محبت ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور GCN TV کے تمام ناظرین، میں نئے یروشلم کے بارے گفتگو کرتا رہا ہوں۔ اب تک ہم نئے یروشلم کی شہر پناہ کے بنیادی پتھروں کے بارے اور ان میں سے چابی تلاش کرنے کے بارے میں کافی زیادہ سیکھ چکے ہیں۔ نئے یروشلم کی پہلی چابی سنگ یشب کی بنی شہر پناہ میں ہے۔ سنگ یشب ایمان کے 5ویں درجے کی علامت پیش کرتا ہے، جو خدا کا پسندیدہ ایمان ہے۔ یہ نئے یروشلم کی پہلی چابی ہے۔ دوسری چابی 12 بنیادی پتھروں میں ملتی ہے۔ 12 بنیادی پتھروں کے مشابہ روحانی دلوں کا الحاق کامل محبت ہے، اور یہ کامل محبت نئے یروشلم کی دوسری چابی ہے۔ اس اجلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیسری چابی کہاں پائی جاتی ہے۔ یہ نئے یروشلم کے دروازے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ سارے پیغامات جو آپ نے سنے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور نئے یروشلم کی چابی لے لیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ نئے یروشلم کے دروازوں میں سے گزرنے اور شہر میں داخل ہونے کا اختیار حاصل کریں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہاں 12 دروازے ہیں جن میں نئے یروشلم کی تیسری چابی پوشیدہ ہے۔ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، ہر سمت میں 3 دروازے ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے 2000 ری یا 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 25ویں آیت کہتی ہے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور وہاں رات نہ ہوگی۔
یہاں ہرگز بند نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان پر کبھی تالے نہیں لگیں گے۔ دروازہ بند ہوتا ہے مگر اس پر تالا نہیں لگتا، چنانچہ جب کوئی دروازے کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو یہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے۔ تو نئے یروشلم شہر کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ پہرا دے رہا ہے۔ جو فرشتے نئے یروشلم کے دروازوں پر پہرا دیتے ہیں وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرشتے سردار دربانوں جیسے ہیں۔ شہر پناہ کے دروازوں پر دربان اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ دن رات دروازوں پر پہرا دیں اور کسی اجنبی کو اندر نہ آنے دیں۔ خاص کر جنگ کے دوران دروازوں کو محفوظ رکھنا زیادہ ضروری ہوتا تھا۔ ایک بار دروازہ کھل جائے تو شہر کو فتح کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آسمان میں کوئی دشمن کی افواج یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نئے یروشلم کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ چنانچہ کیا وجہ ہے کہ وہاں دروازوں پر پہرا دینے کے لیے فرشتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نئے یروشلم شہر کی دولت، اختیار اور عزت کو ظاہر کرنا ہے۔ اس زمین پر بھی کچھ خاص سیاسی یا کاروباری لوگ اپنے گھروں میں اپنے نجی محافظ یا سیکیورٹی گارڈز وغیرہ تعینات کرے رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی کے عمل کے ساتھ یہ گھر کے مالک کی دولت اور اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نئے یروشلم کے دروازوں پر پہرا دینے والے فرشتوں کی شان و شوکت ایک جیسی ہے۔ دروازوں کے نگہبان فرشتوں کو دیکھنے سے ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ نیا یروشلم کیسی شاندار جگہ ہے۔ نئے یروشلم کے اس شہر میں خدا کا تخت واقع ہے۔ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں بنی نوع انسان کی تاریخ کے عظیم ترین لوگ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ یہ مناسب حقیقت ہے کہ دروازوں پر پہرا دینے والے فرشتے بھی بڑی عظمت اور اختیار رکھتے ہیں۔ چنانچہ شہر کے دروازوں کے دربان فرشتوں کو دیکھنے سے ہی ہم نئے یروشلم کی عظیم عزت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوم، دروازوں پر پہرا دینا فرشتوں کے فرائض میں سے ایک ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی 14ویں آیت کہتی ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ تو وہ خدا کی طرف سے آپ کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان نہیں رکھتے وہ یہ فرشتہ حاصل نہیں کرتے۔ خدا ان فرشتوں کو خدا پر ایمان رکھنے والے ان فرزندوں کے لیے بھیجتا ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ خدا کی فرشتوں کو بنانے کی بنیادی وجہ خدا کے فرزندوں کی مدد کرنا اور ان کے پاس حاضر رہنا ہے۔ خدا اس زمین پر ہر شخص کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتے فردن فردن ہر شخص کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ زمین پر ہر شخص کے تمام الفاظ اور اعمال کا اندراج کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن خدا ہر کسی کو اسی اندراج کے مطابق اجر دے گا۔ لیکن خدا کے فرزند جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو وہ کم از کم ایک فرشتہ اور دیتا ہے۔ آسمان پر ایک فرشتے کو ایک شخص کی ہر چیز جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا اندراج کرنے پر تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ تمام الفاظ اور رویہ اور دل کا اندراج کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس اندراج کی بنیاد پر انصاف کیا جائے گا۔ اب کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر بھیجے جاتے ہیں، ان کو خدا کے ان ایماندار فرزندوں کی خدمت سپرد کر کے بھیجا جاتا ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو بے ایمان ہیں ان کے پاس فرشتہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم ان کو بطور محافظ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ خدا ان فرشتوں کو اپنے فرزندوں کو مصیبتوں اور بیماریوں سے بچانے والا بناتا ہے۔ بے شک جب خدا کے فرزند روشنی میں چلتے ہیں تو فرشتے ان کی حفاظت کرنے کے بہتر قابل ہوتے ہیں۔ انصاف کے قانون کے مطابق اگر وہ فرزند تاریکی میں چلے تو فرشتے بھی ان کی محافظت نہیں کر سکتے۔
اگر آپ گناہ کریں اور تاریکی میں رہیں تو خدا آپ کو نظر انداز کر دے گا، اور اس طرح محافظ فرشتے بھی آپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ وہ جو روحانی آنکھیں رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتہ آپ کی طرف اپنی پشت کر کے آپ سے دور رہتا ہے، یہ آپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ آپ کے گناہ کرنے سے پہلے فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اے مالک، آپ کو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، مگر آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ لیکن وہ جو روح میں اور پورے روح میں آ رہے ہوں، وہ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ آواز کو نہیں سنتے، وہ اپنے دل میں کچھ محسوس کرتے ہیں کہ اوہو، میں کلام کے ساتھ نہ رہتے ہوئے سچائی کو توڑنے لگا تھا۔ یہ آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ روح القدس اور فرشتے کا الہام ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ اس کو نہ بھی سنیں، اگر آپ اس کو نہیں بھی سنتے، آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ لیکن اگرچہ آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، اگر پھر بھی آپ گناہ کر دیں تو فرشتہ آپ سے دور چلا جائے گا اور آپ کو نظر انداز کر دے گا۔ یہ انصاف ہے۔ اور پھر شیطان آپ کے دل کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کے دل اور دماغ کو جھوٹ میں پھنسنے پر اکساتا رہتا ہے۔ چنانچہ فرشتے اس زمین پر بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی بہت سی اور کئی ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا جہان بھی بہت منظم ہے، اور ان میں سے ہر کوئی فردن فردن اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے گا۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک شہر کے دروازوں پر پہرا دینا بھی ہے۔ بے شک تاریکی کی روح آسمان کی بادشاہی میں، خاص کر نئے یروشلم میں نہیں آ سکتی۔ وہ پہلے ہی عطا گڑھے میں قید ہیں۔ اگر فرشتے دربانی نہ بھی کرتے تو کچھ نہ ہوتا، وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن فرشتوں کے دروازوں پر پہرا دینے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے فرزندوں کے خدمت گزار فرشتوں کے طور پر یہ ان کا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کرنے کے لیے ان پر کوئی دباؤ ہوتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری فرشتوں کو روحانی سلطنت کے نظم و ضبط اور ہم آہنگی میں دی جاتی ہے۔ فرشتوں کے نئے یروشلم کے دروازوں کی نگہبانی کرنے کی تیسری وجہ نئے یروشلم شہر کی حاکمیت ظاہر کرنا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کسی نقص کے بغیر مقررہ اور درست ترتیب سے چلتی رہتی ہے۔ ہر چیز دباؤ یا حکم سے نہیں، بلکہ فطری طور پر خدا کی قائم کی ہوئی ترتیب سے چلتی ہے۔ انعامات، رتبے، اختیارات اور خدا کے انصاف کے مطابق دیے جاتے ہیں، جو ہمیں ہمارے کیے کا اجر دیتا ہے، اور ہر چیز رتبوں کے مطابق ایک ترتیب سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن کوئی اپنی شیخی نہیں مارتا یا اپنے آپ کو اپنے اونچے رتبے کی وجہ سے اونچا نہیں سمجھتا۔ آسمان میں ہر کوئی خدا کا فرزند ہے اور وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ روحانی ترتیب کے مطابق نہایت فطری طور پر ہوتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب اچھے اخلاق والے لوگ بزرگوں کی عزت اور ان سے اچھا سلوک کریں گے۔ آسمانی بادشاہی میں عزت اور محبت روحانی رتبوں کے مطابق دل سے باہر آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے رتبوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کی حیثیت ایک پاسٹر، ایک ایلڈر یا ایک مشن لیڈر ہے تو کیا فرشتے کا رتبہ بھی اونچا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مختلف رتبے ہوں اور لوگ رتبے کی حیثیت کی فرما برداری کریں گے، مگر آسمان میں ایسا نہیں ہے۔ آئیے ہم یوتھ پاسٹر اور پاسٹر کا ذکر کرتے ہیں، تب ان کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے، لیکن جو فرشتہ پاسٹر کی چوکیداری کرتا ہے وہ یوتھ پاسٹر کی چوکیداری کرنے والے فرشتے کو سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر یوتھ پاسٹر کی روحانی حیثیت اعلیٰ ہے تو جو فرشتے یوتھ پاسٹر سے ادنا حیثیت والوں کی چوکیداری کرتے ہیں وہ یوتھ پاسٹر کے فرشتوں کے آگے جھکیں گے۔ روحانی جہان میں یہ روحانی رتبے ہیں۔ آپ کا روحانی رتبہ جتنا اونچا ہوگا، آپ اتنے ہی خدا اور خداوند کے مشابہ ہوں گے، اتنا ہی اعلیٰ رتبے کا فرشتہ آپ کے لیے مقرر ہوگا اور آپ کی چوکیداری کرے گا۔ یہ جسمانی رتبے اور ترتیب سے بالکل مختلف ہے۔ روحانی رتبے اور ترتیب کے مطابق ادنا اعلیٰ کے آگے جھکتا ہے۔ چنانچہ آسمان کے تمام علاقوں میں ہر چیز یکسانیت سے چلتی ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا باپ نئے یروشلم شہر میں بڑی ضیافت دیتا ہے تو وہ آسمان کے دوسرے علاقوں سے بھی کچھ لوگوں کو دعوت دے گا۔
وہ جو مدعو کیے گئے ہوں وہ روحانی ترتیب کے مطابق اندر آئیں گے. وہ جو آسمان کی تیسری سلطنت میں ہوں گے وہ پہلے آئیں گے, اور پھر دوسری سلطنت والے, پھر تیسری والے, اور پھر فردوس والے آئیں گے. لیکن اگر تیسری سلطنت یا اس سے نچلی سلطنت والے جب چاہیں نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں تو یہ کس طرح ہوگا؟ وہ جو تیسری یا کسی نچلی سلطنت میں ہیں وہ تو اس کے متعلق خوشی محسوس کریں گے, لیکن خود پر قابو پائے بغیر وہاں کی اچھی چیزیں کھو جائیں گی. اگر نئے یروشلم میں ترتیب ٹوٹتی ہے تو اس کا حسن بھی قائم نہیں رہ سکتا. ضرور ہے کہ نئے یروشلم خوشی اور اطمینان کی عظیم وسعت رکھے گا اور اس کی ترتیب کبھی بھی ٹوٹنے نہیں پائے گی. چنانچہ نئے یروشلم شہر کی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں دروازوں پر دربان فرشتوں کی ضرورت ہے. وہاں 12 دروازے کیوں ہیں؟ کیا صرف ایک کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ کو نئے یروشلم کا سائز معلوم ہو تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک دروازہ کافی نہیں ہے. بے شک اگر وہاں پر فرشتے دروازوں کی نگہبانی نہیں کر رہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تیسری یا اس سے نچلی سلطنت میں ہیں وہ نئے یروشلم میں کسی جگہ پر بھی جا سکتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ نئے یروشلم میں جلال کی روشنی شان و شوکت کے لحاظ سے بہت مختلف ہے, لیکن شہر کے دروازوں کو نگہبانی کے لیے فرشتے رکھنے سے خدا ظاہر کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایک مکمل قاعدے سے چلتی ہے. اگر یہ آزادی سے قابل حصول ہو, میرا مطلب ہے اگر ہم بغیر اجازت نئے یروشلم کے اندر جا سکیں, تو چونکہ روشنی کی چمک مختلف ہے اس لیے وہاں پر ہم نہیں ٹھہر سکتے. جب آسمان کی دوسری سلطنت کا کوئی شہری تیسری سلطنت کا دورہ کرتا ہے اور فرشتہ اسے تیسری سلطنت کے لیے خاص لباس دیتا ہے, تو صرف اس لباس میں ہی وہ اپنے آپ کو تیسری سلطنت کی روشنی کی چمک میں قائم رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں نے کہا کہ نئے یروشلم کی چابی شہر کے دروازے میں پوشیدہ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہر کے دروازے پر کسی جگہ حقیقت میں چابی لٹک رہی ہے. تو پھر میں نے کیوں کہا کہ وہاں ایک چابی ہے, اور ہم اس چابی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکاشفہ 21ویں باب کی 21ویں آیت کہتی ہے, اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے, ہر دروازہ ایک موتی کا تھا. ہر دروازہ ایک موتی کا تھا. نئے یروشلم کے 12 دروازوں کا مال و اسباب موتی کا ہے, اور جیسے کہا گیا ہر دروازہ ایک موتی کا تھا, ہر دروازہ پورے ایک موتی کا بنا ہوا ہے. نئے یروشلم کی دیوار کی بلند ترین اونچائی کے باعث دروازے بھی بہت بڑے ہیں, اور وہ پورے ایک ایک موتی کے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ بہت سے موتی ایک دروازہ بناتے ہیں, بلکہ ایک دروازہ ایک مکمل موتی کا ہے. اس زمین پر اتنا بڑا موتی نہیں پایا جاتا, لیکن آسمان میں یہ ہوتا ہے, اور اس کا رنگ اس زمین والے سے زیادہ خوبصورت اور چمکدار بھی ہے. جب ہم نئے یروشلم کے دروازے کو قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ غیر معمولی طور پر بہت بڑا محرابی شکل کا ایک موتی سے بنا ہوا دروازہ ہے. یہ 2 اطراف میں کھلتا ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا ایک ہینڈل رکھتا ہے. شاید کوئی سوچتا ہو کہ 12 دروازوں کا کئی جواہرات سے سجا ہونا زیادہ اچھا ہوتا, لیکن جب خدا باپ نے صرف ایک موتی سے ایک دروازہ بنایا تو وہ ایسا کرنے میں بہت اہم روحانی مقصد رکھتا تھا. اس نے موتی کے اس گیٹ میں نئے یروشلم کی تیسری چابی پوشیدہ کر دی. اس کا مطلب ہے کہ موتی کے ذریعے وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نئے یروشلم میں کس طرح جا سکتے ہیں. موتی دوسرے جواہرات سے نہایت مختلف طریقے سے بنتا ہے. سونا, چاندی اور تمام قیمتی جواہرات جو 12 بنیادی پتھر بنے وہ تمام زمین کی طرف سے, زمین سے آتے ہیں, لیکن موتی انوکھے طریقے سے ایک زندہ چیز سے بنتا ہے. آئیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. موتیوں میں سے بیشتر سیپ سے بنتے ہیں. بنیادی تحریک بشمول نامیاتی اشیاء, کیڑے یا جسمانی نقصان بھی سیپ کے بدن کے دوسرے حصے کے دماغی ٹشو کی بے ترتیبی کا سبب بن جاتے ہیں. جب خول کے سوراخ خوراک یا سانس لینے کے لیے کھلتے ہیں تو چھوٹے ذرات
یا نامیاتی اجزاء سیپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ریت کے ذروں جیسے کچھ بیرونی سخت اجزاء سیپ کے اندر چلے جاتے ہیں، تب کہا جاتا ہے کہ سیپ شدید درد محسوس کرتی ہے، جیسے اس کے جسم میں کوئی سوئی چبھ رہی ہو۔ سیپ کا جسم بہت نرم ہوتا ہے، مگر بیرونی چیز بہت سخت اور تیز ہوتی ہے، اور یہ حقیقتاً جسم کو چیر دیتی ہے۔ اب سیپ جو موتی کی ماں ہوتی ہے، وہ خراش کو بھرنے کے لیے کیڑے کو چھپا لیتی ہے۔ چھپانے کا یہ عمل کئی بار دہرایا جاتا ہے، اس طرح ایک موتی پیدا ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر موتی کی پیداوار کے اصول کے تحت ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خول میں ایک رطوبت ڈالتے ہیں جو سیپ کے لیے ایک بن بلائی چیز ہوتی ہے۔ جب سیپ اس بیرونی چیز کو ڈھانک لیتی ہے تو یہ ڈھانکنے والی چیز رطوبت ہوتی ہے، اور جتنی یہ رطوبت گاڑھی ہوگی اتنا ہی موتی شفاف اور چمکدار ہوگا۔ جب ہم موتی کی سطح پر دیکھیں تو اعلیٰ معیار کا موتی آئینے کی طرح ہمارے چہروں کو واضح طور پر منعکس کرے گا، اور اگر رطوبت کی تہ گاڑھی ہوگی تو موتی بھی بڑا اور یقیناً زیادہ قیمتی بھی ہوگا۔ اگر ہم نئے یروشلم میں جانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو کم از کم ایک روحانی موتی بنانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے دل میں ایک موتی بنانا پڑے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ موتی کی سیپ درد برداشت کرتی ہے اور کیڑے کو موتی بنانے کے لیے چھپائے رکھتی ہے۔ اسی طرح خدا کے فرزندوں کو بھی خدا کی شبیہ کو پوری طرح بحال کرنے تک درد برداشت کرنی ہے۔ پرانے عہد نامے کے انبیاء اور نئے عہد نامے کے شاگرد اور پولس رسول یہ خدا کے وہ لوگ ہیں جو ان مصیبتوں، تکالیف اور مشکلات پر غالب آئے، انہوں نے فتح حاصل کی۔ وہ نہیں جو خود بخود روح یا پورے روح میں داخل ہو گئے، وہ مصیبتوں، تکالیف اور ہیبت ناک ایذا رسانیوں کی درد اور قربانیوں پر غالب آئے۔ پہلا آدمی خدا کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا تھا اور بے عیب اور پاک دل رکھتا تھا، لیکن جب پہلے آدمی آدم نے نافرمانی کا گناہ کیا تو دنیا میں گناہ آ گیا۔ آدم سے آدم کی تمام نسلوں نے موروثی گناہ میراث میں لیا اور انہوں نے خود بھی گناہ کیے۔ جب دنیا میں گناہ آ گیا اور لوگ گناہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ داغدار ہوتے چلے گئے تو وہ خدا کی شبیہ کو کھو بیٹھے۔ آدمیوں کے دل میں بدی اور جھوٹ نصب ہو گئے اور ان کے دل ناپاک ہو گئے اور گندی بدبو دینے لگے، اور خدا باپ نے ان لوگوں کو بھی اپنا عظیم فضل اور محبت دکھائی جو گنہگار دلوں کے ساتھ گنہگار دنیا میں رہ رہے تھے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے نجات کا راستہ کھولا۔ کوئی بھی جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ یسوع کے خون کے وسیلے اپنے گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ صرف ماضی کے گناہ ہی نہیں بلکہ جب وہ آئندہ گناہ کرتا ہے تو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو خدا اسے ہر صورت معاف کرے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ خدا معاف کرتا ہے تو بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ مجھے غور سے سنیں اور آئندہ اسے غلط مت سمجھیں، کیونکہ وہ جنہوں نے جسم کے کام کیے، اگر وہ خدا اور اپنے درمیان گناہ کی دیوار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرنی ہے، اپنے دل کو پھاڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اور ناک سے پانی بہا کر۔ ان کو اپنے دل کو پھاڑنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کے سامنے بہت پشیمانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ضرور ان کے دل کی گہرائی سے ہو، اور پھر ان کو اس سے پوری طرح باز بھی آنا چاہیے، تب ان کو معافی مل سکتی ہے۔ تاہم اگر وہ گناہ کو دہراتے رہیں جیسے کہ عبرانیوں میں لکھا ہے تو ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ گناہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی اور موت میں گرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ خواہشتاً گناہ کرتے رہتے ہیں۔ عبرانیوں 6 اور 10واں باب ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی معافی نہیں مل سکتی اور خدا توبہ کی روح عطا نہیں کرے گا۔
چونکہ وہ توبہ نہیں کر سکتے اس لیے نجات بھی نہیں پا سکتے. اس لیے اگر آپ گناہ کریں، بدن کے اعمال کریں، تو آپ کو اپنا دل پھاڑنا چاہیے اور دل کی گہرائی سے توبہ کرنی چاہیے اور گناہ سے پوری طرح باز بھی آنا چاہیے. میں نے کہا اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں تو خدا آپ کو معاف کر دے گا. مگر پھر بھی دو چیزیں ہیں. جسمانی اعمال میں سے کچھ ایسے ہیں جو موت تک نہیں لے جائیں گے. ان کے لیے اگرچہ آپ اپنے دل کو پھاڑ کر اپنے دل سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ صرف اپنے ہونٹوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی معافی مل سکتی ہے. ان کی معافی مل سکتی ہے، مگر ان گناہوں کی معافی مل سکتی ہے. اور جسمانی چیزیں یا جسم کی خواہشات بھی ہیں. جسمانی چیزیں یا جسم کی خواہشات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب گنہگار فطرت بدن کے ساتھ مل جاتی ہے. خدا فرماتا ہے کہ تم کسی سے نفرت نہ کرو. خدا فرماتا ہے تم کسی کی بدگوئی نہ کرو. اگر آپ بدگوئی یا عیب جوئی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متکبر ہیں اور آپ ایک خدا بن بیٹھے ہیں. خدا دلوں کی تحقیق کرتا ہے اور خدا منصف ہے، اور خدا ہی جس نے ہمیں شریعت دی وہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور ہماری عدالت کر سکتا ہے. صرف خدا ہماری عدالت کر سکتا ہے. کون کسی کی عدالت کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ متکبر بن گئے ہیں. آپ پہ خدا کی مانند منصف بن بیٹھے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، مگر آپ اپنے خیالات میں اس سے نفرت کرتے ہیں. ان جسمانی چیزوں کی توبہ کرنی چاہیے چونکہ آپ سچائی سے واقف ہیں. اے خدا میں پشیمان ہوں، مہربانی فرما کے مجھے قوت بخش اور میری مدد کر کے میں آئندہ گناہ نہ کروں. آپ اس طرح دعا کریں. آپ کو ایسے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ آئندہ میں یہ ہرگز نہیں کروں گا. ایک بار آپ کہہ دیں کہ آپ آئندہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خدا کے ساتھ عہد کیا. آپ کو خدا کے ساتھ کوئی ایسا عہد نہیں باندھنا جس پر آپ قائم نہ رہ سکیں. چنانچہ آپ کو اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا مہربانی فرما کے میری مدد کر کے میں گناہ نہ کروں، مجھے قوت اور فضل بخش. آپ کو اس طرح نیکی میں دعا کرنی ہے. اگرچہ آپ اس طرح دعا کرتے ہیں تو کیا آسانی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے؟ توبہ کرنے کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ آپ کے دل میں نفرت باقی رہ جاتی ہے اور آپ پھر دوسروں کی بدگوئی کرتے اور ان پر تہمت لگاتے ہیں. تب کیا آپ کو توبہ کرنی ہے؟ آپ کو توبہ کرنی چاہیے. یہ معاملہ ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو معافی مل جاتی ہے، مگر آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کرنی ہے، صرف اپنے ہونٹوں سے ہی نہیں. اس معاملے میں جب آپ توبہ کے بعد گناہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو معافی ملنے کے کافی امکانات ہیں. جسم کی چیزوں کے بارے کیا ہے؟ جسم کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو موت تک لے جائیں گی، اور جسم کے ایسے اعمال بھی ہیں جو آپ کو موت تک نہیں لے جائیں گے. جسم کے اعمال مثلاً زناکاری آپ کو موت تک لے جائے گی، لیکن دیگر مثلاً دوسروں کی چیزیں چرانا، میں خدا کی ملکیتی چیزوں کے بارے یا کسی کو مارنے کے بارے نہیں کہہ رہا. بے شک اگر وہ برے سے برے ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے اعمال بن جائیں گے جو آپ کو موت تک لے جائیں گے. لیکن شروع میں آپ توبہ کر کے اس سے باز آ سکتے ہیں. آپ توبہ کر سکتے ہیں اور وہ آدمی بن سکتے ہیں جو کسی کو نہیں مارتا اور غصے میں بالکل پاگل نہیں ہو جایا کرتا. جب آپ ان سے اس طرح باز آتے ہیں تو آپ کو معافی ملنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں. جسم کے ایسے اعمال ہیں جو موت تک لے جائیں گے اور ایسے بھی ہیں جو نہیں لے جائیں گے. جو اعمال موت تک نہیں لے جاتے جب ان کی توبہ کی جاتی ہے تو معافی مل سکتی ہے. تب کیا جب آپ ان کو دہرائیں اور پھر توبہ کریں تو معافی مل سکتی ہے؟ کیا آپ انہیں دہرا سکتے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ وہی گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. خدا کے معاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کو انہیں خارج کرنے اور دل سے چھوڑنے والا بناتا ہے. گناہ کو دل سے چھوڑنا چاہیے. شریر دل کو نیک ہو جانا چاہیے. اگرچہ آپ بدگوئی اور الزام تراشی کرتے تھے، اگر آپ توبہ کریں اور ذہن میں رکھ لیں کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، تو پھر آپ وہ آدمی بن جائیں گے جو بدگوئی یا الزام تراشی نہیں کرتا. آپ وہ آدمی بن جائیں گے جو ان سے محبت کر سکتا ہے جن سے نفرت کرتا تھا. یہ خدا چاہتا ہے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ جب تم دل کی گہرائی سے توبہ کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا. لیکن بار بار توبہ کرنا اور گناہ کرنا صرف بچوں کی حد تک ٹھیک ہے.
بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد جب بھی وہ توبہ کریں گے تو ان کو معافی مل جائے گی۔ آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ گناہ کے پیچھے ایک آزمائش ہونی چاہیے۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو ضرور ایک آزمائش آئے گی۔ اگر آپ کوئی بڑا گناہ کریں تو آپ پر بڑی آزمائش آئے گی، اور اگر گناہ نسبتاً چھوٹا ہے تو نسبتاً چھوٹی آزمائش پڑے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ یہ کہہ کر جھوٹ بولیں گے کہ آپ بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ بچوں کو دھوتے ہیں، وہ کھیل کے دوران بار بار گندے ہو جاتے ہیں۔ بار بار توبہ اور بار بار گناہ کرنا صرف بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ ایسی چیز ہے جو نومرید ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں تو آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہوں تو بھی یہ مشکل ہے، چونکہ آپ نے جسمانی چیزوں کو نہیں چھوڑا، آپ ابھی تک نفرت کرتے ہیں، اور اگرچہ آپ نفرت نہ کرنے کی کوشش کریں تو بھی یہ گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے تیسرے درجے پر اور دو ضمنی درجات بھی ہیں۔ ایک بار آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا۔ ایک بار آپ ایمان کی چٹان پر ہوں تو آپ توبہ کے بعد خیالات کو نہیں دہراتے یہ کہہ کر کہ میں پشیمان ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، یہ تو پہلے ہی جا چکا ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ دوبارہ گناہ نہیں دہراتے۔ جب آپ ایمان کے تیسرے درجے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جسمانی اعمال پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جسم کے اعمال کرتے ہیں تو آپ ابھی تک ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کس قسم کا رتبہ رکھتے ہیں، یعنی خدا کے خادم یا ایک ایلڈر، صرف جسمانی رتبہ اونچا ہے، مگر روحانی طور پر آپ ابھی تک ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں، چاہے آپ خدا کے خادم ہی ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اچھی طرح شناخت کریں۔ ایک بار آپ ایمان کے تیسرے درجے میں ایمان کی چٹان پر کھڑے ہو جائیں تو زیادہ تر جسمانی چیزیں مدھم پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح آپ وہی گناہ نہیں کرتے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ توبہ کریں اور لوٹ آئیں تو آپ وہی گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن سچی قسم کے فرزند جو خدا باپ چاہتا ہے وہ ہوتے ہیں جو پوری طرح بڑے اور پختہ ہوں۔ وہ ان کو چاہتا ہے جو ایک بار دھلنے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ گندا نہ کریں۔ یہ خدا کے وہ فرزند ہیں جو ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے جب ان کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے وہ تب بھی نہیں سرکتے۔ ایک بار وہ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ نہیں ہٹتے۔ ان کا ایمان ہرگز لرزش نہیں کھاتا۔ اگر آپ اپنا گھر ریت پر بنائیں تو جب آندھی چلتی ہے اور سیلاب آتا ہے تو گھر اڑ جائے گا، طوفان میں گھر اڑ جائے گا۔ اگرچہ آپ سوچیں کہ آپ اچھا ایمان رکھتے ہیں تو جب آپ کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان کتنا اچھا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا شوہر اچھا ایمان رکھتا ہے کیونکہ وہ چرچ جاتے ہوئے نظر آتا ہے اور ایماندار بھی لگتا ہے، لیکن جب وہ آزمائشوں اور مشکلات میں پڑتا ہے تو اگر وہ پیچھے اور آگے نہیں جھکتا بلکہ خوشی اور شکر کرتا ہے تو تب وہ ایمان کی چٹان پر کھڑا ہے۔ لیکن اگر وہ سرک جاتا ہے تو وہ جسمانی ایمان رکھتا ہے جو کہ نیچے گر جائے گا۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے لوگ ہیں جب ان کو آزمائش اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوتے ہیں ہرگز مشکل محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غالب آئیں گے، چونکہ وہ درست راستے پر چلتے ہیں۔ وہ کسی بھی آزمائش اور مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایمان کی چٹان پر کھڑے نہ ہوں تو وہ آزمائش اور مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ خدا کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے دعا کریں۔ وہ فرماتا ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہمیں فرماتا ہے کہ اس کے متعلق پریشان نہ ہوں کہ کیا کھائیں گے اور کہاں سوئیں گے اور کیا کریں گے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں جو اگلے مہینے آئیں گی، لیکن وہ جو خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ جو خدا کی راست بازی کے لیے نہیں جیتے
ان کو پاک ہونے اور روح میں آنے کی سخت کوشش کرنی چاہیے. وہ آزمائشوں پر غالب نہیں آ سکتے بلکہ ان میں گرتے ہی چلے جاتے ہیں. وہ اپنا ایمان کھو سکتے ہیں اور ان میں خوشی اور شکر غائب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو روح میں آنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ وہ گزر چکے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا شخص ملنا بہت مشکل ہے جو میری طرح ان آزمائشوں اور مشکلات میں سے گزر چکا ہو جس طرح کہ میں مشکلات میں سے گزرا. میں بے شمار آزمائشوں اور مشکلات میں سے گزر چکا ہوں مگر میں کبھی نہیں لرزا اور میں نے کبھی اپنی خوشی اور شکر نہیں کھویا. جب کبھی آزمائش اور مشکل آئی پیچھے پیچھے عظیم ترین برکات بھی چلی آئیں. خدا نے مجھے ان پر غالب کیا اور مجھے برکت بخشی. آپ دیکھ چکے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی برکت. میں جسمانی چیزوں کے بارے پریشان نہیں ہوتا لیکن میں روحانی چیزوں کے بارے پریشان ہوتا ہوں. خدا کی بادشاہی کے لیے اور چرچ کے ممبرز کے لیے. جب وہ گناہ کرتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. جب ممبرز بیمار ہوتے ہیں تو میں تکلیف محسوس کرتا ہوں اور میں غمگین ہوتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں. میں خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے اس قسم کا غم اور پریشانیاں رکھتا ہوں. میں اس وقت غم کرتا ہوں جب ممبرز گناہ کرتے ہیں یا جب وہ سچائی سے دور جاتے ہیں. لیکن جس کے لیے میں پریشان ہوتا ہوں وہ میرے بدن کو دکھ نہیں دیتا. جسمانی پریشانیاں اور فکریں آپ کے بدن کو دکھ دیتی ہیں اور آپ کی انتڑیوں کو اور آپ کی ہڈیوں کو دکھ دیتی ہیں. لیکن روحانی غم اور پریشانیاں آپ کے بدن کو دکھ نہیں دیتی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ روح القدس کی آگ خدا کی اصل روشنی آپ کو تحفظ دیتی ہے. روحانی طور پر اس سے مراد ہے کہ وہ مزید کوئی گناہ نہیں کرتے اور کامل ایمان کے ساتھ خدا باپ کو خوش کرتے ہیں. اور اس قسم کا کامل ایمان رکھنے کے لیے پہلے ہمیں سچے دل رکھنے ہیں. جب ہم اپنے دل سے تمام گناہوں اور بدیوں کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیکی اور محبت کو بھر لیتے ہیں تو تب سچا دل حاصل ہوگا. ہم جتنی نیکی اور محبت رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ خدا کی شبیہ کو بحال کرتے ہیں. خدا باپ اپنے فرزندوں کے لیے صفائی کرنے والی آزمائشوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور محبت کی کاشت کر سکیں. وہ کئی قسم کے حالات میں ان سے انہی کے اندر کے گناہوں اور بدیوں کی تلاش کرواتا ہے. جب ہم اپنے گناہوں اور بدیوں کو تلاش کر لیں گے ہم اپنے دل میں درد محسوس کریں گے. یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک مداخلت کار سیپ میں گھس بیٹھتا ہے اور نرم جسم میں چھید کرتا ہے. لیکن ہمیں اس حقیقت کو شناخت کرنا ہے کہ جب ہم اپنے دل کے گناہوں اور بدیوں کے سبب سے آزمائشوں میں پڑتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو کیوں پریشان ہونا ہے؟ آپ کو اپنے دل میں کیوں پریشانی رکھنی ہے؟ آپ کو دنیا کے بارے پریشانیاں کیوں رکھنی ہیں؟ خداوند متی 6 باب میں ہمیں پریشان نہ ہونے کو کہتا ہے. وہ ہمیں فرماتا ہے کہ تمام چیزوں میں خدا پر توکل کریں. آپ کو کیوں پریشان ہونا ہے؟ جب آپ کو آزمائش اور مشکلات کا سامنا ہو تو آپ کو کیوں تکلیف محسوس کرنی ہے؟ آپ کی خوشی کیوں غائب ہو جاتی ہے اور آپ کا شکر کیوں جاتا رہتا ہے؟ اگر آپ صحیح راستے پر چلتے ہوں، اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ رہتے ہیں اور روشنی میں رہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کے ذریعے تو آپ کو برکت ملے گی. جب آپ ان پر غالب آئیں گے تو خدا آپ کو تسلی اور برکت دے گا. دانیال اور اس کے 3 دوستوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. جب آپ صحیح راستے سے دور ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کے لیے آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے اور خوشی اور شکر غائب ہو جاتے ہیں. آپ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور آپ پر بہت سی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں.
آپ کو شناخت کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کے دل کے اندر آنے والے گناہوں اور بدی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جب آپ شناخت کر لیتے ہیں تو آپ تلاش کر کے ان کو خارج کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کاروبار میں مشکل ہے. جب آپ کو کاروبار میں دھوکہ ہوتا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنے کے قابل ہونا چاہیے. اس کی وجوہات بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو دھوکہ کیوں ہوا اور آپ کے اندر مل سکتی ہیں. جب دوسرے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس دھوکے کھانے کی وجہ ہوتی ہے. اگر آپ راہ راست پر چلیں اور کلام کے ساتھ رہیں اور روشنی میں رہیں تو آپ کے دھوکہ کھانے اور مشکل میں پڑنے کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی. اور آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سے مانگا گیا تو آپ کو دینا چاہیے. لیکن اگر آپ میں لالچ ہے، خود غرضی ہے، چونکہ آپ آسانی سے کچھ پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دھوکہ اور فریب کھاتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، مجھ میں لالچ اور خود غرضی ہے.